ویلکم ٹو زرین صبا ورچوئل اسٹوڈیو. ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے اور مجھے امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوں گے. اور آگے بھی اگر آپ ایسے ہی سائنس اور اسکالرشپ کے بھی اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہے آپ کا چیپٹر نمبر 4 قدرتی آفات کے دوران حسن انتظام. ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپ کا یہ چیپٹر ہم دیکھنے جا رہے ہیں آج. جماعت ششم کے لیے اسٹینڈرڈ 6 کے لیے مضمون ہے سائنس اور میں ہوں آپ کی معلمہ زرین صبا فرام MCGM ورچوئل کلاس روم ممبئی. تو بچوں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ جب قدرتی آفات آتی ہے، ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ہم خبریں سنے نا کہ کہیں پر آگ لگ گئی، کہیں زلزلہ آ گیا، سیلاب کی صورتحال سے ہم خود ممبئی میں رہنے والے جوجھ رہے تھے کہ بہت زیادہ بارش کے سبب سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی. تو جب اس طرح کی قدرتی آفات آتی ہے جو انسان کو پوری طرح بے بس کر دیتی ہے تو اس دوران ہمیں کس طرح سے مینجمنٹ کرنا چاہیے، حسن انتظام کس طرح سے ہونا چاہیے، وہ ہم اس سبق میں آج دیکھیں گے. اس لیے ہم ہر روز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تو سبق کی شروعات میں کچھ اس طرح کے تمہیدی سوالات پوچھے گئے ہیں. تصویر آپ دیکھ سکتے ہو کہ تصویر میں آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے. دیکھیں تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ایک جگہ پر زلزلہ آ گیا ہے نا، زمین آپ کو کٹی پھٹی نظر آ رہی ہے، ایک جگہ قحط پڑ گیا ہے، ایک جگہ بہت زیادہ بارش ہو گئی ہے، ہر طرف پانی نظر آ رہا ہے، گاڑی پانی میں دیکھے بہہ رہی ہے، آگ لگ چکی ہے، آندھی آئی ہے، اور ایک جگہ ایک تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاوا جو ہے وہ پہاڑ سے باہر نکل رہا ہے. تو ایسی صورت میں حال میں آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ اس طرح کی کسی صورتحال میں پھنس جائیں جو کہ قدرت کی طرف سے ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس وقت. کیا آپ کو کبھی ایسے حالات کا تجربہ ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی حالات میں آپ کبھی پھنسے ہوں. بارش والی صورتحال تو ہم اپنے اطراف میں دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے گھروں میں پانی بھر گیا ہو کیونکہ اس سال بہت زیادہ بارش ہوئی. تو ایسے حالات کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے بہت سے بچوں نے کیا ہو. اور اگلا سوال پوچھا گیا کہ ایسے حالات کیوں رونما ہوتے ہیں. اس طرح کے حالات جو ہوتے ہیں وہ عموماً قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، یہ اس پہ انسان کا کوئی بس نہیں ہوتا. لیکن کبھی کبھی انسان کی وجہ سے بھی اس طرح کی قدرتی آفات آتی ہیں، وہ کیسے وہ ہم آگے دیکھیں گے. سن 1993 میں لاتور ضلع کے کلاری دیہات میں زبردست زلزلہ آنے سے ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی. لاتور کا ایک ضلع ہے ہمارے مہاراشٹر کا، اور اس میں دیہات میں کیا ہوا تھا، اس کے کلاری دیہات میں بہت زبردست زلزلہ آیا تھا. 30 ستمبر 1993 جو ہے وہ لاتور کے لیے کالا دن کہلاتا ہے کیونکہ اس دن زلزلہ آنے کی وجہ سے پورے گھر تباہ و برباد ہو گئے تھے اور کئی لوگوں کی جو ہے ہزاروں لوگوں کی موتیں واقع ہو گئی تھی. جولائی 2005 کی یاد آنے پر آج بھی ممبئی کے شہریوں کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وقت شدید بارش سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی تھی، ہے نا. 2005 میں جولائی میں، اس وقت تو آپ لوگ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن اس وقت کی صورتحال جو ہے بہت زیادہ خراب تھی اور بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی. آپ نے اپنے گھر میں اپنے امی ابا یا اپنے بھائی بہنوں سے اس کا ذکر ضرور سنا ہوگا تو کس طرح سے ممبئی کی پوری زندگی جو ہے وہ تھم کر رہ گئی تھی، ہر جگہ پانی پانی نظر آ رہا تھا اور اس وقت بھی شدید بارش ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی تھی. 2014 میں ضلع پونے کے تعلقہ امبے گاؤں کا مالین گاؤں چٹانوں کے کھسکنے سے دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گیا تھا. وہاں کے پہاڑ گرنے کی وجہ سے کئی لوگ ملبے کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے. جولائی 2014 میں جو ضلع پونا ہے، پونے ضلع کا تعلقہ ہے امبے گاؤں، وہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے مالین جو کہ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے. اور تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اچانک سے چٹان کھسک گئی. بارش کے دنوں میں چٹان کھسکنے کی وجہ سے
पहाड़ जो है वो पूरा के पूरा गिर गया, वहां पर जितनी आबादी थी, जो लोगों के घर बने हुए थे, वो मलबे के नीचे दबकर वहीं पर हलाक हो गए। आफतें और नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं हम अक्सर अपने अतराफ में न्यूज़ में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और आजकल सोशल मीडिया आने की वजह से इसके बहुत सारे वीडियोस भी फौरन वायरल हो जाते हैं। तो क्या होती है ये आफत? अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी माली और समाजी नुकसान होता है। ऐसी मुसीबत को जो है आफत या डिजास्टर कहते हैं, यानी जो अचानक आती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता है, यानी लोगों की अमवात वाक़या होती है, माली नुकसान होता है, और साथ ही साथ समाजी नुकसान भी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आफत या डिजास्टर कहते हैं। अब देखते हैं कि आफत क्यों आती है और वो कैसी होती है। सबसे पहले शदीद बारिश की वजह से आने वाला सैलाब, जलजला, बिजली गिरना, आतिशफिशा का फटना, जंगलात में अचानक लगने वाली आग, बढ़ती हुई आबादी की वजह से छोटी रियासतों में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की रिहाइश से पैदाशुदा खतरे की सूरत हाल। तो यहाँ पर देखिए, जंगलात में लगने वाली आग और जलजला, बिजली का गिरना, आतिशफिशा का फटना वगैरह तो कुदरती आफात है, लेकिन कई दफ़ा आफत जो है हमारे अपने इंसानों की कुछ गलतियाँ होती है उस वजह से भी आती है। जैसे बढ़ती हुई आबादी की वजह से छोटी रियासतों में जब गुंजाइश से ज़्यादा लोग रहने लगते हैं, करीब करीब मकानात होते हैं, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस वक्त भी मुख्तलिफ़ किस्म की आफतें आ सकती हैं। इसके अलावा बेशुमार तामीरात करने से, बहुत ज़्यादा जंगलात की कटाई करके, पहाड़ों को छांट कर जब जो है ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती है, तो उस वजह से भी तवाज़ुन माहौल का बिगड़ जाता है और आफत आती है। और माहौल का बिगड़ता हुआ तवाज़ुन, दहशतगर्दी, फसाद, बम धमाके, हमले, आगजनी, हादसात वगैरह। तो देखिए, हमने जो ये आफत अभी देखे अलग अलग किस्म की, इसमें कुछ आफतें ऐसी थी जो कुदरती थी और कुछ आफतें इंसान की पैदा करता थी, जैसे माहौल का बिगड़ता हुआ तवाज़ुन, या आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ना, या फसादात का होना, दहशतगर्दी, बम धमाके वगैरह। तो इस तरह से आफत की दो किस्में हैं, एक होती है कुदरती आफत और दूसरी होती है इंसान की पैदा करदा आफत। टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर जो है, दो टाइप के डिज़ास्टर्स होते हैं। The very first is natural disaster and the second one is human disaster. नेचुरल डिजास्टर्स में आता है अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, टोर्नेडो, साइक्लोन और फ्लड्स वगैरह। और ह्यूमन डिजास्टर में आते हैं वॉर यानी जंग, और रॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स, गलत किस्म के जो है साइंसी तजुर्बात, पोल्यूशन, आलूदगी, ऑयल स्पिल, समंदर में पानी का तेल का जो है फैल जाना जिसकी वजह से आलूदगी होती है, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई वगैरह। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आगजनी, कीमियाई गैस का रिसाव, आंधी, सैलाब, सुनामी, बम धमाके, इमारत का गिरना, तुगियानी, चट्टानों का खसकना, सड़क हादसे, जंग, जंगल की आग, इन आफात की जमात बंदी जो है आपको इंसान की पैदा करदा और कुदरती आफात, ये दोनों में जो है इनकी जमात बंदी करनी है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको करना है घर पर। सबसे पहली कुदरती आफत देखते हैं और वो है अर्थक्वेक, जलजला। ठीक है। जमीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई जमीन की लहरों में तब्दील होकर जमीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है, जिसकी वजह से जमीन जो है लरसती है और इसमें दरारें पड़ जाती है। जमीन के कश्र का अचानक लरसना ही जलजला कहलाता है। ठीक है। देखिए, ज़मीन जो है ये अपनी जगह पर ठहरी हुई है, आपको पता है ना। मतलब ठहरी हुई इन द सेंस, कैसे ज़मीन तो चांद के अतराफ, ज़मीन के अतराफ चांद गर्दिश कर रहा है, ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ज़मीन की जो सतह है अब जिस पर हम चलते हैं वो जो है ठहरी हुई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़मीन लरजने लगती है, ज़मीन हिलने लगती है, और उस ज़मीन के हिलने को ही हम क्या कहते हैं? जलजला कहते हैं। ज़मीन में जो है हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है, और ये तवानाई जो है जलजले की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है, और जिसकी वजह से कई दफ़ा जो है ज़मीन में दरारें भी पड़ जाती है। तो इस तरह से ज़मीन के कश्र का जो अचानक से हिलना है, इसको ही जलजला कहते हैं।
ایسا مانا جاتا ہے کہ زلزلے کی دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ کئی وجوہات کے لیے انسان بھی ذمہ دار ہے، جیسے بڑے بڑے بند بنا دیے گئے ہیں بہت زیادہ پیمانے پر، جب کان کنی کی جاتی ہے، یعنی زمین کے اندر سے کھود کر جو ہے کان کنی کر کے جب معدنیات حاصل کی جاتی ہے بہت زیادہ پیمانے پر، اس کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں۔ یعنی زلزلے قدرتی وجوہات کے ساتھ ساتھ انسان کی پیدا کردہ وجوہات کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ زلزلے کے اثرات، اب ہوتا کیا ہے زلزلے کی وجہ سے؟ عمارتیں، پل، راستوں اور ریل کے راستوں کا، یعنی ریل کی جو پٹریاں ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ندیوں کے بہاؤ کی سمت بدل جاتی ہے، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ اونچی جو عمارتیں ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں، بڑے بڑے جو پل ہوتے ہیں وہ ڈھہ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیلاب۔ سیلاب پوری دنیا میں بار بار رونما ہونے والی قدرتی آفت ہے، یعنی بار بار جو ہے اس طرح کی قدرتی آفت آتی رہتی ہے، اور شدید بارش کی وجہ سے جب ایک مقام پر زیادہ مقدار میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پانی ندی کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے تو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ بہت زیادہ بارش ہونے پر بڑے شہروں میں پانی کی نکاسی کے ناکافی انتظام کی وجہ سے گٹر بھر جاتے ہیں، پانی راستوں پر پھیل جاتا ہے اور آس پاس کے علاقوں اور گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ممبئی میں اب تک کا سب سے بڑا سیلاب جو ہے وہ تھا 26 جولائی کو جو آیا تھا، آپ نے اکثر سنا ہوگا اس بارے میں، آپ کو یاد تو نہیں ہوگا، آپ لوگ تو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے آپ تو۔ وہ 26 جولائی کا جو سیلاب تھا تو وہ بہت زیادہ جو ہے اس میں تباہی ہوئی تھی، بہت زیادہ پیمانے پر جو ہے گھروں میں پانی بھر گیا تھا، زندگی پوری طرح سے تھم گئی تھی، راستوں پر ہر جگہ پانی بھرا ہوا تھا، ٹرین کی پٹریوں پر پانی بھرا ہوا تھا۔ اور اکثر بھی دیکھیے ممبئی میں تو آئے دن اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو فوراً ہر جگہ جو ہے پانی بھر جاتا ہے۔ اور اکثر سیلاب آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں پانی کی جو نکاسی ہے، یعنی گٹر سے جہاں سے گندا پانی جاتا ہے، وہ گٹر میں جو ہے پہلے سے کچرا ہونے کی وجہ سے یا اس کی صحیح طرح سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گٹر جو ہے وہ بلاک ہو جاتے ہیں اور پانی کو بہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور پھر یہ جو بارش کا پانی آتا ہے یہ پلٹ کر واپس راستوں پر پھیل جاتا ہے اور گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ سیلاب کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ زمین کی جھیج ہوتی ہے، زمین کی جھیج ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی جو زرخیز مٹی ہے وہ پانی اپنے ساتھ بہا کر لے کر چلا جاتا ہے، اس طرح سے کیا ہوتا ہے، مٹی کی جھیج ہوتی ہے۔ فصلوں کا بے انتہا نقصان ہو جاتا ہے۔ سیلاب کا زور کم ہونے کے بعد بیماریاں اور وبائی امراض پھیلنے کی وجہ سے لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے۔ دیکھیے ابھی کچھ دن پہلے کوکن کے علاقے میں بہت بری طرح سے سیلاب آیا تھا، بڑے بڑے گھر جو ہے وہ ڈھہ گئے تھے، بڑے بڑے بنگلے وہاں ہوتے ہیں ان میں پانی بھر گیا تھا، اور جب یہ سیلاب کا زور کم ہوا، پانی ان علاقوں سے نکلا تو وہاں پر کیچڑ جمع ہو گیا، اتنا زیادہ کیچڑ راستوں پر اور گھروں کے اندر جمع ہو گیا تھا کہ سیلاب کا پانی جانے کے بعد بھی اب کیچڑ کو کس طرح سے نکالا جائے اس کے لیے لوگ پریشان تھے، اور اس کے بعد اس کیچڑ میں گندگی ہونے کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلنے کا، وبائی امراض کے پھیلنے کا بھی بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آندھی۔ ہوا میں پیدا ہونے والے کم یا زیادہ دباؤ کے پٹے اور ان کی وجہ سے موسم میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں اور آندھیاں چلتی ہیں۔ دیکھیے ابھی کچھ سالوں سے ایسے ہو گیا ہے کہ ہر سال جو ہے آندھی اور طوفان آتے ہی ہیں۔ ممبئی میں بھی سائیکلونز جو ہے آج کل آنے لگے ہیں، پہلے نہیں آتے تھے پر پچھلے 1-2 سال سے تو جو ہے اس طرح کی آندھیاں آنے لگی ہیں۔ تو ہوا میں پیدا ہونے والے کم یا زیادہ دباؤ کے پٹے اور اس کی وجہ سے موسم میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں اور درخت جو ہے گر جاتے ہیں راستوں پر، اگر گھر کی چھتیں جو ہے کمزور ہو تو پترے ہو تو وہ پترے والی جو چھت ہوتی ہے وہ اڑ کر چلی جاتی ہے، اس طرح سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ آندھی کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ آندھی سے متاثرہ علاقوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے، بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے، بجلی کی فراہمی بند ہو جاتی ہے، ذرائع ابلاغ متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی جو ٹیلی فون کے نیٹ ورکس، موبائل نیٹ ورکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر جو اس کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں، کیبل ٹاورز ہوتے ہیں، وہ بھی ہواؤں کی وجہ سے جو ہے اکھڑ جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں، اس لیے ذرائع ابلاغ متاثر ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہے جنگل کی آگ. جنگل یا گھاس کے علاقے میں قدرتی یا غیر قدرتی وجوہات کی وجہ سے لگنے والی بے قابو آگ کو جنگل کی آگ کہتے ہیں اور یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. دیکھیے آپ نے اگر نیوز میں دیکھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے امریکہ کے جنگلوں میں آگ لگ گئی تھی. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھے تھے کہ ایران میں آگ لگ گئی تھی. ایمیزون کے جنگلات بھی جو ہے ایک دفعہ آگ کی چپیٹ میں آ گئے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہاں پر نقصان ہوا تھا. آسٹریلیا کے جنگلوں میں کچھ دن پہلے آگ لگ گئی تھی. تو جنگل یا گھاس کے علاقوں میں کبھی کبھی قدرتی وجوہات کی وجہ سے اور کبھی غیر قدرتی وجوہات کی وجہ سے، جیسے انسانوں کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے آگ لگ جاتی ہے. اور جنگلات کے علاقوں میں جب آگ لگتی ہے تو آگ جو ہے بہت تیزی سے پھیلتی ہے کیونکہ ساری درخت ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں، گھاس کے میدان ہوتے ہیں اور پھر اس پر قابو پانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جنگل کی آگ کے اثرات: قدرتی وسائل کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے، خاص کر جانور. جو جنگلی جانور جنگلات میں رہتے ہیں، جو ان کا مسکن ہے، جیسے ہمارا گھر ہے نا، ہم وہاں رہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جو جانور ہیں، جنگلی جانور، ان کا گھر تو جنگلات ہے، تو ان کا جو مسکن ہے، ان کا گھر ہے، جب وہ جل جاتا ہے تو وہ بے گھر ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ جنگلی جانور اپنے آپ کو اس جنگل کی آگ سے بچا نہیں پاتے اور وہ بھی آگ میں جھلس جاتے ہیں. جانوروں کی بھی موت واقع ہوتی ہے. ہوا بہت زیادہ مقدار میں آلودہ ہوتی ہے. کئی ہزار اور لاکھوں درخت جو ہے وہ جل جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ قدرتی وسائل کا نقصان ہوتا ہے. تو اس طرح سے جنگل کی آگ جو ہے یہ بہت زیادہ یہ بھی نقصان دہ ہے. آفات کا حسن انتظام جو ہمارا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے نا، یہ ہمارے سبق کا نام ہے. تو یہ تو ہم نے دیکھے کہ آفات کیا ہے، قدرتی آفات کیا ہے، انسان کی پیدا کردہ آفات کیا ہے، لیکن اب اس کا حسن انتظام کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، یا حسن انتظام کسے کہتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آفات کا حسن انتظام یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ، جو کہ ہمارے سبق کا عنوان ہے نا. آفات کا حسن انتظام جو ہے ہمارے ٹاپک کا نام ہے. تو یہ کیا ہے، اسے سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لوگوں کی شمولیت اور آفات کے حسن انتظام میں بہت قریبی تعلق ہے. لوگوں کی شمولیت یعنی لوگوں کا شامل ہونا. دیکھیے جب کہیں پر کسی علاقے میں آفات آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اس طرح کے کچھ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے کوئی، تو اس وقت اگر لوگ ایک دوسرے کا مل جل کر ساتھ دے، ایک دوسرے کی مدد کرے، کیونکہ ان حالات میں تو نقصان تو ہر کسی کا ہوتا ہے، کسی کا کم نقصان ہوتا ہے، کسی کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ان حالات میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ جو ہے مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، آگے بڑھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تاکہ آفت تو آ کر جا چکی ہے، اس کو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو بعد کے جو حالات ہیں اس کو دوبارہ سے صحیح راہ پر لانے کے لیے، حالات کو دوبارہ نارمل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں. تو آفت کو ٹالنا یعنی کچھ اس طرح کی تنظیمیں بنائی جائے، کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ جس کی مدد سے ہم آفت آنے سے پہلے تو ہم آفت کو ٹالنے کی کوشش کریں. اگر آفت نہیں ٹالی جا سکتی تو آفت کا سامنا کرنے کے لیے منصوبہ بنایا جائے، یعنی کچھ ایسی پلاننگ کی جائے کہ کچھ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جن کا کام یہی ہو کہ وہ جب آفت آتی ہے تو اس دوران آفت کا سامنا کس طرح سے کیا جائے گا، اس کے لیے پلاننگ کی جائے. اور اس کے لیے صلاحیت حاصل کرنا، یعنی لوگ تیار کیے جائیں جن کو اس طرح کی خاص ٹریننگ دی جائے، جن میں انہیں بتایا جائے کہ جب آفت آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی ہو، تو اس دوران جو ہے کس طرح سے ان حالات کو قابو پانا، ان حالات پر قابو پایا جائے. جیسے اگر کہیں پر آگ لگ گئی ہے، کہیں پر بہت زیادہ جو ہے پانی بھر گیا ہے، پانی بہت زیادہ ہو، تو اس علاقے میں کس طرح سے جایا جائے گا، کس طرح سے جہاں آگ لگی ہے وہاں سے بحفاظت لوگوں کو نکالا جائے. اس کے لیے پہلے سے ٹریننگ دے کر لوگوں کے اندر اس طرح کی صلاحیتیں پیدا کی جائے. اسی کو ہی آفات کا حسن انتظام یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہتے ہیں. قدرتی یا انسان کی پیدا کردہ آفت کو ٹالنے کے لیے تدبیر کے لیے فوری منصوبے اور حسن انتظام کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اس طرح کے جو آفتیں ہوتی ہے، خاص کر جو قدرتی آفت ہوتی ہے، اس کے بارے میں
یا تو کچھ اس طرح سے ویدر فورکاسٹ جو ہوتے ہیں جس میں موسم کی پیشن گوئی بتائی جاتی ہے، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی آفت جو ہے آنے والی ہے، تو وہ بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آتا ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ لگا لیا جائے اور پھر اس کو ٹالنے کی کوشش کی جائے، یا اس کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس کو کم کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ اس کے علاوہ بھی اور جیسے انسان کی پیدا کردہ جو آفتیں ہوتی ہیں اس کو بھی ٹالنے کی تدبیریں کی جا سکتی ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھے کہ کسی علاقے میں اگر کہیں پر بہت زیادہ آبادی ہے تو وہاں پر آبادی کو صحیح طرح سے رہنے کے ان کے انتظامات کیے جائیں، تو یہ اس کے لیے فوری منصوبے بنانا اور اس کے مطابق لوگوں کو تیار کرنا، ان کی ٹریننگ دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ ہے فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد بھی جو ہے اس میں شامل ہے، جس میں آفت آنے کے بعد فوراً سے جو ہے تمام لوگوں کو دواخانہ نہیں لے کر جایا جا سکتا، اسپتال، بڑے اسپتال بھی بھر جاتے ہیں، فوراً سے جو ہے لوگوں کو تمام ڈاکٹر اٹینڈ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں جو ہے کس طرح سے جو مقامی لوگ ہو سکتے ہیں یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو افراد ہیں وہ فوراً اس موقع پر پہنچ کر کس طرح سے فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں، کس طرح سے جو ہے فوراً طبی امداد دی جا سکتی ہے، وہ تمام بھی اس میں شامل ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں یا آفات کے حسن انتظام میں، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اور ان کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں حاصل کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ اس کا پارٹ 1 تھا، اس ٹاپک کا پارٹ 2 جو ہے ابھی باقی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کس طرح سے فرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے، اور آفات کا حسن انتظام کے لیے کس طرح سے حکومت جو ہے مختلف منصوبے بناتی ہے، اور حکومت نے کس طرح سے الگ الگ قسم کے ادارے بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ قسم کی ہیلپ لائنز بنائی ہوئی ہیں، وہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز۔ تو انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔